تو اور یہ صاحب پھر وہی سوال کہ سیاستدان کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے، اور پہلا سوال اگر یہ ہے کہ اسپیکر نے رولنگ دی ہے، پہلی بات تو کیا اسپیکر یہ رولنگ واپس بھی لینے کا مجاز ہے؟ دیکھیں اسپیکر کو ان لمیٹڈ اختیار، پہلی بات ہے اسپیکر یہ رولنگ دینے کا مجاز ہی نہیں تھا، یہ والی جو دی گئی بات ہے نہیں مجاز تھا، کیونکہ جب تک ووٹنگ نہ ہو اسپیکر پر روگ نہیں کر سکتا اس کا صحیح ہے۔ وہ کہتے یہ ہے کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہے اٹ کین ناٹ بی ڈکٹیئرڈ کانسٹیٹیوشن۔ اب لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ نے ایک بار لگا دیا ہے کہ اسپیکر جو ہے انلمیٹڈ پاور ہے نا، جو مرضی کا کہاں چٹا کہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ویسی صورتحال ہے کہ جیسی اس کو 53 کو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا، پہلی دفعہ اس نے فقرہ بولا تھا کہ ضرورت اس فعل کو قانونی حیثیت دے دیتی ہے۔ اب یہ نظریہ ضرورت استعمال ہوگا پارلیمنٹری، اگر آپ نظریہ ضرورت عدالت سے استعمال کروا سکتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ پوری پارٹیاں بیٹھیں، اسپیکر شوڈ کال دا ہاؤس، اچھا، اور اس پہ آپ کا کنسنسس پہلے ہو جانا چاہیے کہ آئی ڈکلیئر تھائی ڈیسیژن نل اینڈ وائڈ، اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آپ عدم اعتماد واپس لیں، وہ انفراسٹرکچرس کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک راستہ نکالیں کہ اسپیکر، کیونکہ الٹیمیٹ اتھارٹی کرپٹس الٹیمیٹ، آج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کسی بے گناہ کو پھانسی دے دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپیل ہے نا، کسی اور کے پاس کوئی اپیل نہیں ہے، اس طرح اسپیکر کہہ دے تو کسی کے پاس کوئی اپیل نہیں، تو اسپیکر اس کے اندر ایک ایسی بورڈ بنانا چاہیے، پارلیمنٹری کونسل بننی چاہیے، سپریم پارلیمنٹری کونسل آئین کے اندر بننی چاہیے، جس میں تمام پارٹیز گروپس کے نمائندے ہو جو اس کے فیصلے کے خلاف اپیل، رولنگ کے خلاف اپیل میں رولنگ دے دیں، رولنگ کے اوپر ختم کر سکے، اگر وہ غلط ہو کانسٹیٹیوشن ڈسکشن چلے باقاعدہ۔ دیکھیں دنیا پوری کے اندر جوڈیشل فورمز ہیں، یعنی ناٹ کورٹ کے، پارلیمنٹری جوڈیشل فورمز ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر باقاعدہ سنی جاتی ہیں، باقاعدہ وہ فیصلے کرتے ہیں پارلیمنٹری جوڈیشل۔ کانگریس میں بھی آپ دیکھیں یہ بل کلنٹن کا کیس کہاں چلا تھا؟ عدالت میں چلا تھا، کانگریس کی اس جوڈیشل فورم میں چلا تھا، وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کیا کیا اس نے، مونیکا لیونسکی کے ساتھ کیا ہوا، وہاں گواہیاں ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں بل کلنٹن پیش نہیں ہوا تھا۔ آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں نے درد دیا، آج میں نے لکھا بھی اس بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے آج اس کو فیصلہ نہ کیا تو آپ یاد رکھیں کہ نہ عمران خان اترے گا اور نہ تمہارا مسئلہ ہونا ہے۔ اچھا، وہ وہی ہوگا، پھر کوئی اور آ کے اتارے گا نا، پھر تو کہیں گے جی 4 بندے ادھر مر گئے، 3 ادھر مر گئے، 4 آگے ادھر لگی، 5 ادھر لگی، الیکشن نہیں ہو رہے، فلاں، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ بھٹو نے ایک الیکشن کروا دیے 77 کے، اس کے بعد ڈھیٹ پن سے 3 دن بعد پھر الیکشن کروا دیے، اور اس کو بائیکاٹ ہوا، اس کو کہا نہیں۔ اس کے اوپر 9 اپریل کو پنجاب اسمبلی کال ہوئی، یہاں 3 بندے مر گئے لیکن نہیں اتر رہا تھا، 9 اپریل سے لے کے 4 جولائی تک لوگ مرے، اور اس کے بعد کس نے آ کے اتارا؟ ضیاء الحق۔ تو کیا آپ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سین صورتحال یہ ہے کہ گفتگو بند کریں، خان صاحب بھی بند کریں، وہ اس وقت پرائم منسٹر کے اس کو سمجھ رہے ہیں میری لینڈ سلائڈ وکٹری آ رہی ہے، یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ختم ہو جانی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور یہ ہو جائے، ان کا بھی سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، کیونکہ پھر وہ راج کرے گا خالصہ تے آکی رہے نا کو والی بات ہونی ہے نا، وہ پھر کچھ نہیں رہنا، پلے کچھ نہیں رہنا۔ کیونکہ ایک بات بتاؤں، اگر تو سپریم کورٹ نے یہ مائنڈ بنایا ہوتا کہ اس نے غلط ہے تو اسی دن اسٹے آرڈر دے دیتے، اچھا، فوراً، کیونکہ ظاہر بات ہے میرے جیسا بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار کیا کرتے ہو، یہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ تم کو تعلق ہی نہیں، تم کیا ہے تم نے نہ بحث ہوئی۔ اچھا آج آپ دیکھیں انہوں نے ایک اور بحث چھیڑ دی ہے، انہوں نے کہا آپ کے پروسیجر غلطی ہوئی، انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ 3 دن ڈسکشن چاہیے، کیا آپ نے ڈسکشن کی؟ اس کا مطلب ہے کہ رسپانسبلٹی دونوں طرف شفٹ ہوگی، یعنی اگر آپ ڈسکشن نہیں کرتے، کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اٹ ہیز ٹو بی پریزنٹڈ ویل فارمڈ، اس کا بتانا پڑے گا، یہ نہیں کہ عمران خان کی شکل نہیں اچھی ہے، نواز شریف کی شکل نہیں اچھی ہے، بینظیر کی شکل نہیں، تو لوگوں کو بتاؤ، اس پہ لوگوں کو مائنڈ چینج ہوتا ہے تب بھی نہیں ہوتا، نہ بھی چلے اس کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ چونکہ پاکستان کو اندر اب نکلنا چاہیے، یہ جو ہے نا اپنا ڈرائنگ روم پالیٹکس، اور اب تک پہلے ڈرائنگ روم ہوتے اب جہاز پالیٹکس ہو گئی۔ اچھا، پنجاب اسمبلی کی بڑی دلچسپ صورت ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ جناب کل اجلاس ہوگا 11:30 بجے، چیف جسٹس سے بھی پوچھا، لیکن جب یہ بات وہاں ہو رہی تھی اس دوران 16 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ اس نے اب دیکھیں کل، اب انہوں نے 16 کر دیا، اب وہ کل وہ جائیں گے۔ اب یہ قانون پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس کا الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن شیڈول کون اناؤنس کرے گا؟
स्पीकर, हाँ वो 1 साल बाद भी कर सकता है। वो कोई रोने दे दे। ये लिखने वालों ने कमाल किया हुआ है ना उस्मान साहब जी। कखल यार इस पे मेहनत कर लेते देखिए इसको आप फिर आप कहते हैं कि ये मिसाक है, इस मिसाक पे हम चल। असल में उस्मान साहब हुआ पता क्या है, जिस 18वीं अमेंडमेंट हो रही थी ना, इस मिसाक के साथ खिलवाड़ ही हुआ जब नहीं किया, नीयत ठीक नहीं थी ना। नीयत आपकी ये थी सूबे सिंध को आज़ादी मिल जाए, फलां को मिल जाए, पंजाब को उसको मिल जाए, मरकज कमज़ोर हो जाए, हम सूबे के अंदर सिंध में जब आएंगे तो हम MQM के शहरी इलाकों को का सत्यानाश कर देंगे, पंजाब में आएंगे तो हम उसका अपना जनूबी इलाके का सत्यानाश कर देंगे, मरकज में होंगे पहले मरकज वाले करते रहे। नीयत ठीक नहीं रही हमारे पॉलिटिशियंस की अमेंडमेंट करते हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहली अमेंडमेंट पता क्या की थी? उसने की थी नंबर 1 जुडिशरी के पर काटे थे। अच्छा, उसने अपील बिफोर एक्विटल ख़त्म कर दी थी कि मतलब आप अगर एक आदमी जो है उसको मौत की सज़ा नहीं होती, उसको बख्श दिया जाता है, तो उसके खिलाफ रियासत अपील में नहीं जा सकती थी। तो क्या हुआ था, सेशन जज ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। अब वो फिर तरीका कट निकाला वकीलों ने, इधर से उधर से वर्षा को लिया, लेकिन वो मसला खत्म हो गया ना, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर्स कम करनी थी ताकि मेरे खिलाफ खड़े ना हो सके। इसी तरह आगे फिर सबसे ज़्यादा पूरे 5 साल इमरजेंसी नाफिज रखी। नीयतें ठीक नहीं थी, हालांकि डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा बना था। मतलब अगर पाकिस्तान के जमहूरी आइन को देखा, मैं जमहूरियत का कायल नहीं हूँ, लेकिन जमहूरी तौर पर चलाने के लिए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था सर। इस्लाम की तमाम दफात उसके अंदर शामिल की गई थी, बाकी चीज़ें फिर 74 में कादियानियों के अमेंडमेंट उसकी आ गई थी, हर चीज़ जो थी एक। लेकिन मामला सारा ये था कि हमने एक तो इम्प्लीमेंटेशन में गलत किया, और दूसरा अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उनके सामने खड़ा हो गया है। अब ये बंद करें, वरना मैं सच्ची बात बताऊं कि अगर आर्टिकल 5 की एक बात बता रहा हूँ मैं, बड़ी छठी इसलिए कह रही है, मेरी मालूमात नहीं है कि आज मैंने मेमो गेट का स्कैंडल निकाला है, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आई है सिर्फ इंक्विजिटरी उसकी जो फॉरेन पॉलिसी में वो मेमो गेट छपा था ना, वो बड़ा खौफनाक है कि माइकल मुलन को मेमो गेट जाता है और वो कहते हैं कि अगर आप हमारी ज़रदारी की हुकूमत बचाएंगे मिल के तो हम 3 काम करेंगे। हम आपको न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर गवर्नेंस देंगे, हम आपको बॉम्बे के बंदे पकड़ के देंगे, और हमको ओसामा बिन लादेन के बाद हम मुल्ला उमर को मार मूर के हम आपके हवाले करेंगे। और ये सारा ये पूरा का पूरा प्लान था वो जो दिया गया था। अब वो फॉरेन पॉलिसी जनरल जो उनका ऑफिशियल जनरल उस पर छप गया हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब वो बहस छिड़ना शुरू हो गई उस्मान साहब, ये बड़ा खौफनाक हो जाएगा। और फिर अदालत के अंदर जब बहस छिड़ना शुरू हुई थी, और खौफनाक 2 दफ़ा पाकिस्तान तबाह हुआ है इस मामले के अंदर। पहली दफ़ा आपने शेख मुजीब की अवामी लीग पर पाबंदी लगाई अगरतला साजिश केस में, दूसरी दफ़ा आपने नेशनल अवामी पार्टी वली खान पे सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगवाई गद्दार कह के। एक लंदन कॉन्स्पिरेसी केस थी, एक ये थी। और अगर ये कॉन्स्पिरेसी में अगर आपने किसी पार्टी पे पाबंदी लगवा दी, वो पार्टी कुछ देर के दब तो जाएगी, आप दबाव भी लेंगे, आप उसके बाद कर भी लेंगे कि मैं तब्दीली ले आया हूँ सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान का आप बुनियादें हिला देंगे।